بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ نازل فرمائی ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ہَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، یہ دو لڑنے والے ایسے ہیں کہ جو رب کے بارے میں لڑ رہے ہیں۔
اس آیہ کریمہ کی ترجمہ اور تفسیر دیکھنے کے لیے جب میں نے تفسیر کھولی تو مجھے معلوم یوں ہوا کہ جب جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہوا تو اس وقت کے اصول کے مطابق 3 بندے اس لشکر سے آتے تھے اور 3 بندے اس لشکر سے آتے تھے اور آپس میں لڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد عام حملہ ہوتا تھا، جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ ابو جہل چونکہ سپہ سالار تھا جنگ بدر میں، اس نے 3 بندے اپنے نکالے، ایک عتبہ نکالا، شیبہ نکالا، اس کا بیٹا نکالا۔ یہ تینوں کافروں کی طرف سے سامنے آئے۔ ابو جہل نے کہا 3 بندے اور تم بھی نکالو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لشکر کی طرف سے 3 انصاری صحابی آئے۔ ابو جہل کہتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ان کو واپس لے جاؤ، ہمارے جوڑ کے بندے لاؤ جو ہمارے جوڑ کے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 بندوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا قم یا علی، قم یا علی، قم یا حمزہ، قم یا عبیدہ، یہ تینوں کو کھڑا کیا۔ جب یہ تینوں سامنے آئے تو رسول اللہ نے فرمایا کیا اب جوڑ صحیح ہے، اب مقابلہ صحیح ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ان تینوں نے تینوں کافروں کو واصل جہنم کر دیا، علی نے، حمزہ نے، عبیدہ نے۔ اللہ نے آسمان سے یہ آیت نازل فرمائی ہذان خصمان، یہ جو 3 ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں نا، ہذان خصمان، یہ 2 گروپ جو لڑنے والے ہیں، اختصموا فی ربہم، ان کی لڑائی جائیداد کی لڑائی نہیں، ان کی لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں، ان کی لڑائی مال و دولت کی لڑائی نہیں، بلکہ ان کی لڑائی رب کے لیے لڑائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ 3 جو ہیں حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عبیدہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ان کی شان کے بارے میں۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اور اللہ نے حکم دیا اے میرے نبی وانذر عشیرتک الاقربین، تیرے اپنے قریبی جتنے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے میرا پیغام ان تک پہنچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو، چچا زاد کو، تایا زاد کو، چاچیوں کو، ماموں کو، سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت پر مدعو کیا۔ کھانے کی دعوت پر سارے آ گئے، کھانا لگ گیا، کھانا کھا لیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سارے آپ کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کھڑے ہو کر کہا، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ او میرے رشتہ داروں، میرے قریبیوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کون ہے جو میرے دین کو قبول کرتا ہے؟ سارے چپ کر کے بیٹھے رہے، ساروں نے سر جھکائے رکھے، کوئی بھی نہیں بولا۔ ایک 6 سال کا بچہ بولا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ بچہ اٹھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ 6 سال کا بچہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر۔
3 دفعہ رسول اللہ نے میسج دیا، تینوں دفعہ صرف یہ بچہ کھڑا ہوا۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ابن ابی طالب، اور جن کے بارے میں پھر قرآن بولا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون سبقت لے جانے والے، والسابقون الاولون پہلے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے، ان پہلے سبقت لے جانے والوں میں سب سے پہلا نمبر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، بچوں میں جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اللہ آپ کو تکلیفیں دی جاتی رہیں۔ مکے کی 13 سالہ زندگی میں، نبوت کی 13 سالہ زندگی میں آپ کا جینا مشکل کر دیا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت مرامت فرمائی کہ ایسے کریں، مکہ آپ چھوڑ دیں اور ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو نکلنے کا حکم دے دیتے ہیں، خود مکے میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا دار الندوہ میں مشرکین کی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کی روداد مشرکین نے آپس میں جو فیصلے کیے اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے نبی، یہ مشرک بیٹھ کر پلاننگ کر رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں، لیقتلوکا کہ آپ کو قتل کر دیں، او یثبتوکا یا آپ کو قید میں ڈال دیں، او یخرجوکا یا آپ کو عرب سے باہر نکال دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، یہ تو یہاں بیٹھے ہوئے تدبیریں اور چالیں چل رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ آپ کو مٹانے کی چالیں چل رہے ہیں، اللہ آپ کو بڑھانے کی چالیں چل رہا ہے، اللہ آپ کو قیامت تک اجاگر کرنے کی چالیں چل رہا ہے، اللہ پاک کی چالیں، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا، شکر دوپہر لگی ہوئی، اللہ کے رسول کبھی بھی اس ٹائم ہمارے گھر میں نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نوک کیا، میں نے باغ کے دروازہ کھولا، ابو بکر کی بیٹی بیان فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر خدا کی طرف سے مجھے بھی اب مکے سے نکلنے کا حکم آ گیا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں صحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا ساتھ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا انتا، ذرا تڑپ کے کہنا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا انتا، تو میرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر خوش ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، میں نے صرف اسی غرض سے میں آپ کو تحفے کے طور پر اونٹنی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میں تحفہ نہیں بلکہ قیمتاً خریدوں گا، قیمتاً۔ اللہ کے رسول نے اونٹنی خریدی، رات ہوئی، اللہ
اکبر، انہوں نے جو قتل کا پلان بنایا تھا رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تلواریں لے کر ہر قبیلے کا ایک بندہ رسول اللہ کے گھر کے ارد گرد کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ اب میں کیا کروں، انہوں نے تو میرے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے، میں کہاں سے نکلوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ نکلنا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دینا میں رب العالمین کا کام ہے۔ حضور نکلے اور نکلتے نکلتے حضور کیا پڑھتے جا رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ میں نے اپنے محبوب کو خود ڈھانپ لیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یا اللہ میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، ان امانتوں کا کیا کروں؟ اگر میں پیسے ساتھ لے گیا لوگ کہیں گے محمد خائن تھے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا اپنے بھائی کو امانتیں دے کے جا۔ امانتیں، توجہ کرنا، کافروں کی امانتیں۔ حضور حضرت علی کو پکڑا کے، علی کو اپنے بستر پر لٹا کے آپ نکل پڑے۔ لوگوں کی امانتیں علی کے پاس، اللہ کی امانت صدیق کے پاس، ہاں صدیق کے پاس۔ اللہ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ دو میں سے دوسرا، إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ جب وہ دونوں غار میں تھے، إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن غم نہ کر إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائیوں مدینے میں پہنچے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کی عمر کو پہنچی۔ ابو بکر عمر نے کہا علی بہت سارے رشتے اللہ کے رسول کے پاس گئے رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں۔ فاطمہ کے نکاح کے بارے میں ابو بکر عمر کہتے ہیں علی ذرا تم جاؤ نا، ہو سکتا ہے تمہیں ہاں ہو جائے۔ علی کہتے ہیں نہیں یار مجھے شرم آتی ہے، اور نہیں جائیں جا تو صحیح نا۔ علی گئے، حضور مسجد میں تشریف فرمائے، سلام لی، قریب بیٹھ گئے، توجہ کرنا، سلام لی قریب بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا علی کدھر آئے ہو، علی کدھر آئے ہو؟ پھر چپ، دوسری مرتبہ پھر چپ، تیسری مرتبہ آہستہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تو جو کرنا، جو حضور نے اس وقت الفاظ فرمائے نا آج بھی وہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا کیا معنی؟ اہلاً تم تو میرے اپنے گھر والے ہو، سہلاً آسانی کے ساتھ یہ معاملہ طے پا جائے گا، مرحبا اے علی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا سیدہ فاطمہ سے نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور شادی کرنے کا پروگرام بنایا، اور شادی بھی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا۔
ایک دن کیا ہوا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی رسول اللہ کے گھر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا کیا ہوا ہے یا رسول اللہ، کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ ایک گھر میں آپ کی بیٹی بھی ہو اور آپ کے دشمن کی بیٹی بھی ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ بات کیا ہوئی ہے یا رسول اللہ، علی ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں اور شادی بھی ابو جال کی بیوی سے، بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، حضرت علی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا علی کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے کرنا چاہتا ہے یا رسول اللہ؟ ابو جال کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا نہ میری طرف سے تجھے اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے بیٹی فاطمہ، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ ومن احباہا فقد احبنی، اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی۔ آج کے بعد یہ ارادہ ترک کر دے، علی کی اطاعت دیکھو۔ حالانکہ ہر مرد کو شادی کرنے کا اختیار ہے، رسول اللہ کا حکم ہو گیا جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب سیدہ فاطمہ کا انتقال ہو رہا تھا حضور کی وفات کے 6 ماہ بعد، تو حضرت علی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں علی روتے کیوں، خوش ہو جاؤ، اب تو میرے جانے کے بعد تیرے لیے دروازہ شادیوں کا کھل جائے گا، مزے کرنا، شادیاں کروانا۔ فاطمہ، حضرت علی رو کے کہتے ہیں فاطمہ نہ جو محبت اور جو پیار تو نے مجھے دیا ہے اور جو رسول اللہ سے تعلق میرا آپ کی وجہ سے ہے، اللہ اکبر، میں اس وجہ سے روتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے کہا میرے مرنے کے بعد تو نے شادی تو کرنی ہے نا علی، لیکن میں کہ تجھے بات کہتی ہوں، شادی کرنا، میں تجھے ایک لڑکی بتاتی ہوں، میری بانجی سے شادی کر لینا۔ کس سے؟ بانجی سے۔ سیدہ زینب کی بیٹی، فاطمہ کی سب سے بڑی بہن جن کا نام تھا زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ۔ کیا نام تھا؟ امامہ۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، امامہ کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ نا، اپنے بازوؤں میں اٹھا کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب سجدے جاتے تھے امامہ کو نیچے رکھ دیتے تھے اپنی نواسی کو، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے اور قیام کے لیے کھڑے ہوتے پھر امامہ کو اٹھا لیتے۔ تب تک امامہ جوان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ نے یہ کہا، اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد، اس سے پہلے سیدہ فاطمہ نے یہ بھی کہا اے علی جب میرا جنازہ اٹھائے نا تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، دیکھو ہماری آئیڈیل وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ امامہ سے شادی کی۔ پھر یکے بعد دیگرے حضرت علی نے 9 شادیاں کی، اور حضرت علی کے 15 بیٹے تھے، 19 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں۔ میرے محترم، یہ علی اتنی شان والے، اتنے مقام والے، اتنے بلند نصیبے والے، اللہ اکبر، کہ ان کی شان کے کیا کہنے، کہ ان کی بیوی
سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اللہ اکبر، ان کی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، اور ان کے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین، اور ان کی ماں حضرت علی کی ماں، ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد، جن کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے انہا امی غیر انہا لم تلدنی، بے شک فاطمہ نے مجھے جنم نہیں دیا لیکن فاطمہ میری ماں ہے، فاطمہ میری ماں ہے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، حدیثوں کے محدث ہیں۔ اللہ اکبر، کل میں تلاش کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں، 356 حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جو رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی حافظ قرآن ہے، حضرت علی قاری قرآن ہے، حضرت علی تہجد گزار ہے، حضرت علی محدث زمان ہے، حضرت علی حضور کی حدیثوں کا بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بہت ساری حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی گئی ہیں۔ میں مسند احمد کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، جس طرح عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہوئے تھے، اسی طرح تیرے بارے میں بھی 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ تھے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے شان میں بہت زیادہ تقصیر کی، بہت زیادہ کمی کی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے شان میں بہت زیادہ زیادتی کی، بہت زیادہ شان کو بڑھایا، بہت زیادہ شان گھٹانے والے یہودی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو واجب القتل قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو کافر قرار دیا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرے حضرت عیسیٰ کے بارے میں دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیتا ہے، خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ عیسائیوں کا گروہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اے علی، تیرے کے بارے میں بھی یہی ہے، ایک تو وہ ہیں جو تجھے واجب القتل قرار دیں گے، تجھے کافر قرار دیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ ہیں، وہ کون تھے؟ وہ خارجی تھے جن کے خلاف حضرت علی نے اپنی حکومت میں جنگیں لڑی، جو حضرت علی کو واجب القتل قرار دیتے تھے، حضرت علی کو کافر قرار دیتے تھے۔ اور دوسرے کون؟ ایک دوسرا گروہ جو حضرت علی کو خدا بلکہ مشکل کشا اور مدد کرنے والا قرار دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، حضرت علی مدد کرنے والے نہیں ہیں، حضرت علی حاجت روا۔ پھر حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ امن یجیب قرآن ہے، 20واں سپارہ، پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھنا کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اللہ کہتے ہیں وہ کون ہے جو مشکل میں پھنسے ہوئے کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سمجھو اللہ دی گل سمجھو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سوالیہ ہے، سوالیہ، اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟
توجہ کرنا، ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے، فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، الا ہو، بولنا ذرا، قرآن ہے قرآن، الا ہو، مگر وہی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھے، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی روک، کوئی بندش نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں رشتوں کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے، اللہ کہتے ہیں فلا راد لفضلہ، اللہ فضل کرنا چاہے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ والذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا فلان مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اللہ کہتے ہیں لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع۔ سمجھو یار، لا یملکون، یہ تو مالک نہیں ہے، لانفسہم، اپنے آپ کے، اپنی جانوں کے بھی، نفع کے، ولا ضرن، اور نہ ہی تک نقصان کے۔ سورہ جن کی ایک آیت پڑھوں رسول اللہ کے بارے میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، اے میرے نبی کہہ دو، انی بے شک میں، لا املک لکم، میں تمہارا مالک نہیں ہوں، نفع، نہ نفع کا، ضرا ولا رشدا، نہ میں تمہارے نقصان کا مالک ہوں، نہ میں تمہارے فائدے کا مالک ہوں۔ یہ تو اللہ نے تمہارے کے بارے میں کہا۔ پھر اگلا اللہ پاک کا قرآن سننا، اللہ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی، بولو یار، قرآن نہیں سمجھا، کل ان کو کہہ دو، کل کا کیا میں نے، اے او کل نہیں یار، اور جدھر کٹے سیب لب دینے نا، کٹے کٹے کیلے لب دینے، اے او کل نہیں ہے، قرآن والا کل، قرآن والا کل۔ اس کل کا میں نے کہہ دو، کل کا کیا میں نے کہہ دو، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لنفسی، اپنی جان کا، ذرن، نقصان کا، ولا نفع، نہ فائدے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، حضرت علی مشکل کشا، ہاں حضرت علی پر تو خود بڑی مشکلات آئیں، شیب ابی طالب میں 4 دن بھوک کاٹنی پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں 9 زخم جسم پر لگے، اور جس زخموں کی وجہ سے کرا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی مشکلات آئیں، اور بڑی جنگ خیبر میں آنکھیں خراب تھیں، اور اسی طرح حضرت علی کی اولاد پر میدان کربلا میں کتنی ایسی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن حضرت علی مشکل کشائی کے لیے نہیں پہنچے، کیونکہ مشکل کشا اور حاجت روا صرف کون ہے؟ ذرا جوش کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، مشکل کشا اور حاجت روا صرف کون ہے؟ کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، نبی علی پیر پیغمبر، نبی علی پیر پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے، کہتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد، اللہ تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ مسجد میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مسجد سے باہر نکلا یا علی مدد، کہتے ہو ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد،
پھر بھی پھرتے ہو در بدر مشکل کشائی کے لیے، پھر اس کا در چھوڑ کے کیوں کسی اور کو مشکل میں پکارتے ہو؟ کیونکہ پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ یا علی مدد، علی کی پکار، رسول اللہ کی پکار، شیخ عبد القادر جیلانی کی پکار، کسی ولی کی پکار، یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، پکار سچی صرف اللہ کا حق، سچی پکار صرف کس کا حق؟ زبان دینے والا اللہ، اس کو قوت گویائی دینے والا اللہ، اور جب ہم پر کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اس زبان سے پکار کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے، مولود کعبہ، مولود کعبہ کا معنی کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعبہ کے اندر پیدا ہونا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ ابو طالب کا اصل نام عبد مناف ہے، ان کے 4 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، چھوٹے بیٹے کا نام جعفر ہے، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام عقیل ہے، اس سے چھوٹے بیٹے کا نام علی ہے، ان کی اہلیہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ کسی کام فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں گئی اور وہاں پر بچے کی ڈیلیوری ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اگر فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ سارے نبیوں کو خانہ کعبہ میں ہی پیدا کر دیتا۔ نالے خانہ کعبہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے، اے میٹرنٹی ہوم نہیں ہے، ڈیلیوری ہوم نہیں ہے گا بیت اللہ، بھائی عبادت خانہ ہے۔ حضرت علی کی شان میں یہ کہنا کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں یہ بالکل ناجائز ہے۔ اچھا حضرت علی کی شان جائز کیا ہے؟ توجہ کرنا، آج میں وہ شان بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ میری طرف رکھنا بھائی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جو دانے کو نکالتا ہے، اے علی تیرے ساتھ پیار وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا، تیرے ساتھ علی بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ علی سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا 4 ایسے اعزاز حاصل ہیں کہ جو کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ لو بھائی وہ 4 اعزاز سنا کے نا میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حضرت علی کی شان کو، عظمت کو، مقام کو مانتے لیکن غلو نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ غلو کا معنی ہوتا ہے زیادتی۔ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حضرت علی کو شان دی ہے ہم اسی شان میں رہتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ علی کو مشکل کشا بنا دیں، علی کو حاجت روا بنا دیں، علی کو مدد کرنے والا بنا دیں۔ نا ویسے نا علی حافظ قرآن تھے، علی 5 وقت کے نمازی نہیں، تہجد گزار تھے، علی تہجد گزار تھے، علی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے، 356 حدیثیں حضرت علی نے بیان کی ہیں۔ علی پر نا قبضہ ہو گیا ہے ساڈے پاکستان وچ نا، علی تے قبضہ کر لیا بھنگیاں نے، علی تے قبضہ کر لیا چرسیاں نے، جڑے بھنگ دے کوٹے لان والے نے نا وہ نعرے لاندے نے علی ہمارے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے وہابی بتیرے ہیں۔ عجیب گلا نہیں؟ اور میرے بھائی انہوں نے قبضہ کر لیا، علی تو ہمارے ہیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو تہجد پڑھنے والے ہیں، جو حدیثیں پڑھنے والے ہیں، جو بولو، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، کیونکہ علی مجاہد تھے۔ لو بھائی پہلا اعزاز حضرت علی کا بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عیسائیوں کا ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے۔
رسول اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے وفد آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوبہ، ان کو سادہ مناظرہ نہیں ہوئے گا، آج مباہلہ ہوئے گا۔ کیا ہوئے گا؟ بولنا ذرا یار، میں اپنا لفظ نہیں قرآن کا لفظ بول رہا ہوں۔ آج تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں، آج مباہلہ ہوئے گا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ لو بھئی اللہ کا قرآن، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ کے ساتھ جھگڑے علم آ جانے کے بعد، فَقُلْ ان کو کہہ دو، تَعَالَوْا آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیویاں اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، بیٹیاں بہنیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تھوڑا میرا ساتھ دیا کرو یار، نہ کو ترجمہ تے کر دیا کرو کم از کم قرآن دے اسٹوڈنٹ ہو۔ انفسنا اپنی جانوں کو، وانفسکم تم اپنی جانوں کو، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل ہم کرتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آیت نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، اور ان کو اپنی چادر میں لے لیا اور لے کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز حضرت علی کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس اعزاز میں کوئی صحابی بھی حضرت علی کا شریک ہے۔ لو بھئی ایک اور اعزاز بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ مدینہ میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بھائی بنایا۔ مواخات مدینہ اس کو کہتے ہیں، مدینے میں بھائی چارہ قائم کیا۔ جناب انصار بھی کمال تھے یار، آج بھی مدینے والے بڑے کمال ہیں، جو مدینے گئے ان کو پتہ ہے۔ اور دیکھو نا میرا یار کہندا پہ واقعی وہ نواں ہو کے آیا نا، اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے۔ تھوڑا تو لگتا مدینے جان دا بھی کوئی پروگرام نہیں، بولو آمین۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور اسی سال لے جائے۔ اور بھائی وہاں پیسوں کی نہیں قسمت چلتی ہے، قسمت، پیسے نہیں چلتے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ جب حضور مدینے میں آئے، مدینے والوں نے بھی کمال کر دیا۔ اگر کسی کا 3 مرلے کا مکان تھا نا، اس نے درمیان میں دیوار لگا دی اور اپنے مہاجر بھائی کو کہا ادھا تیرا ہو گیا، ادھا میرا ہو گیا، کوئی پائی پیسہ نہیں لیا۔ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں نا، ایک کو طلاق دے دی، کہا ایک سے مہاجر تو شادی کر لے۔ اللہ اکبر، ایسا ایثار، ایسا ایثار، ایسی قربانی۔ اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، توجہ کرنا، اللہ خوش ہو گیا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ والذین تبوأوا الدار والایمان، والذین اور وہ لوگ تبوأوا الدار والایمان جنہوں نے گھر اور ایمان کو جگہ دی۔ اللہ رب العالمین نے انصار کی بڑی تعریف کی، نبی پاک نے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا۔ حضور مسجد میں تشریف لائے، علی رو رہے تھے، توجہ کرنا، علی رو رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ما یبکیک یا علی، اے علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ہر ایک کو آپ نے بھائی بنایا ہے، میرے پاس تو مکان بھی کوئی نہیں، سر چھپانے کو جگہ بھی کوئی نہیں، اب مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ نے وہ الفاظ کہے، اللہ کی قسم، جو قیامت کی دیواروں تک بلکہ کسی صحابی کے لیے نہیں کہے۔ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علیو ان تکون اخی فی الدنیا والآخرہ۔
سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھاتا ہوں. کیا تو راضی نہیں ہے علی کہ تو میرا بھائی ہوگا فی الدنیا والآخرہ؟ جنت میں بھی تو میرا بھائی ہوگا علی اور دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہو. یہ اعزاز اور کسی کو حاصل نہیں ہے. تیسرا بڑا اعزاز جو حضرت علی کو حاصل ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 28 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں؟ 28 جنگیں. کسی ایک جنگ میں بھی علی پیچھے نہیں رہے. بدر میں بھی علی ساتھ، احد میں بھی علی ساتھ، خندق میں بھی علی ساتھ ہی نہیں. عرب کے ایک بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا پہلوان، جس کا نام تھا عمرو ابن عبد ود. کیا نام تھا؟ عمرو ابن عبد ود. یہ اتنا بہادر تھا، اتنا شجاع تھا، اتنا موٹا تازہ، اور اس کا گھوڑا بھی اتنا طاقتور تھا کہ یہ گھوڑا دور سے دوڑا کے نا اس نے چھلانگ لگوائی اور خندق عبور کر کے آ گیا اور آ کے کہتا ہے حل من مبارزن. کیا کہتا ہے؟ حل من مبارزن، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ مسلمان ایک دفعہ تو تھوڑے سے نا گھبرا گئے. حضور نے فرمایا قم یا علی. کیا فرمایا؟ قم یا علی. جب علی گئے نا، علی عمرو بن عبد ود کے سامنے، حضرت علی کا قد بہت چھوٹا تھا نا، بہت چھوٹا سا قد تھا. وہ ایک دفعہ نا ابو بکر، عمر اور حضرت علی تینوں جا رہے تھے. تینوں جا رہے ہیں، درمیان میں حضرت علی ہیں، ایک سائڈ پر حضرت ابو بکر ہیں، ایک سائڈ پر عمر ہیں. تو عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ عمر تو ہم دونوں کے درمیان میں ایسے لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون ہوتی ہے. لنا میں کیا ہوتی ہے؟ نون. لام نون الف لکھے نا تو کیا بنتا ہے؟ لنا. نون چھوٹا ہوتا ہے، لام بھی لمبا ہوتا ہے اور الف بھی لمبا ہوتا ہے. انہوں نے کہا تو ایسے ہے جیسے لنا میں نون ہوتا ہے. علی بھی بڑے حاضر جواب تھے. علی کہتے ہیں اچھا ایسے کرو، پھر نون کو نکال دو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بولو لا. اگر میں نہ ہوں تو تم دونوں بھی کچھ بھی نہیں ہو. اللہ اکبر. یہ ان کا آپس میں بڑی محبت اور بڑا پیار تھا. حضرت علی کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں اور علی کے حق مہر اور ولیمے کا انتظام کرنے والے عثمان ابن عفان ہیں. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم. رحماء، ایسے لوگوں نے دشمنیاں پائیاں نے ندیاں آپس وچ تے اللہ قرآن وچ کہندے نے رحماء بینہم. یہ تو آپس میں بڑے رحم دل تھے. تو خندق کی بات سنا رہا تھا. عمرو بن عبد ود کہتا ہے تم کل کے بچے ہو، میں عرب کا پہلوان ہوں، تیرا میرا کیا مقابلہ ہے؟ اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو پتہ چل جاتا ہے بچے تم ہو کہ بچے ہم ہیں. حضرت علی نے ذوالفقار نکالی. کیا نکالی؟ ذوالفقار نکالی اور پھر ایسا وار کیا کہ عمرو ابن عبد ود کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. اللہ اکبر. لو بھائی غزوہ تبوک میں رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنا نائب بنایا مدینے میں کہ تم نے نمازیں بھی پڑھانی ہیں اور مدینے کی ساری نگرانی تم نے کرنی ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہیں. حضور غزوہ تبوک کے لیے نکل گئے ہیں. یہ جناب 50 دن کا سفر تھا. 50 دن کا سفر. علی نے 2-4 نمازیں پڑھائیں. ان کے علاوہ کوئی جوان، کوئی بہادر مدینے میں نظر نہ آیا. مدینے میں صرف عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے. علی سے رہا نہ گیا. علی سے کبھی جنگ تو پیچھے رہ ہی نہیں، رہا نہ گیا. مقام حرب پہ جا کے رسول اللہ سے مل پڑے. گھوڑے کو اینڈ لگائی، بھاگ کے جا کے حضور سے مل پڑے. حضور نے فرمایا علی تجھے تو میں مدینے میں چھوڑ کے آیا تھا، تو ادھر کیوں آ گیا؟ یا رسول اللہ میں مردوں میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کروں گا. میں آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کروں گا.
جو الفاظ حضور نے فرمائے نا وہ میں آپ کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہوں۔ حضور نے جو حضرت علی کی شان میں الفاظ ارشاد فرمائے، خدا کی قسم کسی صحابی کے لیے وہ الفاظ آپ نے نہیں ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اما ترضا یا علیو ان تکونا بمنی بمنزلت موسیٰ و ہارون، اے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ تیرا مقام وہی ہو جو حضرت موسیٰ کے ساتھ کس کا تھا؟ بولے حضرت ہارون کا۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، ہارون تو اللہ کے نبی تھے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، بولو ترجمہ کرنا یار۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔ ایک آخری قلعہ رہ گیا خیبر میں، قلعہ کاموس، قلعہ کاموس رہ گیا، بڑے وار کیے گئے، فتح نہیں ہو رہا، فتح نہیں ہو رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، آخری بات ہے دل کی تختیوں پر نوٹ کرنا، عشاء کی نماز پڑھائی رسول اللہ نے مجاہدین کو، اور نماز پڑھا کے حضور نے ایک درس ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لآتین الرایۃ، آج صبح میں جھنڈا ایک ایسے بندے کو دینے لگا ہوں یحبہ اللہ ورسولہ، اس پر کہو سبحان اللہ، بڑی مہربانی۔ یحبہ اللہ ورسولہ، صبح میں ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ رات صحابہ سو گئے، صحابہ بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا جھنڈا مجھے ملے گا، بہت بڑے جرنیل تھے۔ اب عبیدہ ابن جراح کے دل میں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا جھنڈا مجھے ملے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا جھنڈا مجھے ملے گا۔ فجر کی نماز رسول اللہ نے پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد ادھر ادھر نظر دوڑائی اور فرمایا آئین علی، آئین ذرا علی کا نام لینا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے علی ہمارے ہیں، علی حافظ قرآن ہے، علی محدث زمان ہے، علی رسول اللہ کی حدیثوں کو یاد کرنے والے ہیں، علی 5 وقت کے نمازی ہیں۔ علی کی شہادت بھی فجر کی نماز کی وجہ سے ہوئی۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ بولو اور جڑی تسی نہیں پڑھ دے، اور جڑے اسی نہیں پڑھ دے، فجر کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ رات ٹھنڈی ہو جاندی نا سویر دے ٹائم تے کراڑے مار رہے ہیں، سارا لاہور ستا ہے۔ جامعہ نظیریہ 7 نمازی، 6 نمازی، 5 نمازی، میں تو بڑا رونا وا، صحیح گل رونا وا۔ اینے بندے جمعہ پڑھن ہوندے نے ظہیر الدین بابر تیرے پیچھے، تے نماز پڑھن تے کوئی بھی نہیں ہوندا ہیں۔ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمازیں پڑھنے والے علی، اس لیے میں کہتا ہوں علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، بے نمازاں دے علی نہیں، پنگیاں تے چرسیاں دے علی نہیں، علی ہمارے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ علی کھڑے ہو گئے، علی کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ علی موجود نہیں تھے، علی موجود نہیں تھے، سوری غلطی ہو گئی، علی موجود نہیں تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں اور وہ تو خیمے میں موجود ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی کو لایا گیا، فرمایا جھنڈا پکڑو، آج اللہ نے فتح تمہارے ہاتھ پہ لکھی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا، میری آنکھیں اتنی خراب ہیں۔ تیرے اور میرے آقا نے اپنے منہ مبارک سے اپنا تھوک مبارک نکالا۔ کیا نکالا؟ لواب دہن نکالا، تھوک نکالا، تھوک نکال کے علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ جب علی خلیفہ بنے تھے، علی کہتے ہیں جب سے سرکار کا تھوک لگائے اللہ کی قسم کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہیں۔
کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. آنکھوں کو دواب دہن لگایا. اب جناب علی نکل پڑے تلوار لے کر, لشکر پیچھے پیچھے, آگے آگے علی. قلعے چو باہر نکل کے نا, 1 منٹ رہ گیا ہے, توجہ کرنا. قلعے سے باہر نکل کے نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اتنا چوڑا, اتنا لمبا. تو پتہ کیا کہتا ہے؟ لقد علمت خیبر لقد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح شاک الصلاح بطل مجرب شاک الصلاح بطل مجرب. ترجمہ کرنے لگا ہوں. قد علمت الخیبر, سارا خیبر جانتا ہے, انی مرحب, میں مرحب ہوں. میں کون ہوں؟ مرحب ہوں. شاک الصلاح, اسلحے کا کھلاڑی ہوں. اسلحے کا کیا ہوں؟ کھلاڑی ہوں. بطل مجرب, میرے مقابلے میں کبھی کوئی نہیں آتا, میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تم کون آگے ہو؟ علی آگے تھے نا. جو علی نے جواب دیا نا بس وہ سنانا ہے اور جمعہ ختم کرنا. توجہ کر رہا میری بھائی, تقریر ختم کرنی ہے. علی کیا کہتے ہیں؟ انا الذی سمیتنی امی حیدرا, انا الذی, میں وہ ہوں, سمتنی امی, میری ماں نے میرا نام رکھا ہے حیدرا. کری المرسلتی کا وسط الغابہ, میں شیر کی طرح تجھ پر داڑوں گا اور ہوا کی طرح تجھے اڑا کے رکھ دوں گا. اللہ. اور ایسا ہی کیا حضرت علی نے, ایسا ہی کیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان پہ راضی ہو چکا ہے اور یہ خدا پہ راضی ہو چکے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.